السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے آلو کے سموسے کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ اس کو بازار والی پٹی کے ساتھ ہم تیار کریں گے، جو سموسہ پٹی ملتی ہے۔ چاہیں تو گھر والی پٹی کے ساتھ بھی جو گھر میں ہم تیار کرتے ہیں اس سے بنا سکتے ہیں، فیلنگ سیم رہے گی، لیکن یہ والا طریقہ تھوڑا آسان ہے۔ تو سب سے پہلے آئل ڈالیں گے ہم فرائی پین کے اندر، جس برتن کے اندر آپ بنا رہے ہوں۔ کڑھائی لے لیں، چھوٹی فرائی پین جو بھی چیز ہے آپ کے پاس لے لیں۔ آئل زیادہ نہیں ڈالنا، 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں فریش کوٹا ہوا لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، تقریباً 1 کھانے کا چمچہ۔ 2 بڑے جوے لہسن کے لے لیے تھے اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا چھیل کے اوپر سے آپ نے اس طرح سے اس کو کرش کر لینا ہے۔ پیسٹ نہیں ڈالنا، تھوڑا سا موٹا کوٹا ہوا ڈالیں گے تو اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے۔ اور اس میں ادرک شامل کی ہے، تو یہ جو سموسہ ہم شام کے ٹائم افطاری میں کھائیں گے یا پھر ویسے بھی اس سے جو بھاری پن ہوتا ہے تو ادرک ڈالنے سے یہ بہت زیادہ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے لو فلیم پہ۔ ساتھ ہی میں نے شامل کر دی ہیں ہری مرچیں، بالکل باریک چاپ کر کے ڈال دیجیے گا، چاہیں تو پیسٹ بھی ہری مرچوں کا شامل کر سکتے ہیں۔ میں نے 1 چائے کا چمچہ ڈالا ہے، آپ کو جتنا اسپائسی کھانا پسند ہو آپ اتنا اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ڈالیں گے باقی کے اسپائسز۔ اس کو اب اچھی طرح سے ہم نے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک اس کو بالکل لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے۔ بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے، بس ہلکا ہلکا سا جب گولڈن کلر اس پہ آنے لگے گا تو اس میں شامل کر دیں گے 1 چھوٹی بالکل باریک کٹی ہوئی پیاز۔ آملیٹ کے لیے جیسے چاپ کرتے ہیں بالکل باریک، یہ ڈال دیں گے۔ بالکل چھوٹی سی پیاز تھی، تقریباً 4 ٹیبل اسپون ہوگی یہ چاپ کرنے کے بعد، یہ ڈال دیجیے گا۔ اور اس کو بھی بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا، بس پیاز کو ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے تاکہ اس کا موئسچر ختم ہو جائے، کیونکہ سموسے ہم فریز کریں گے تو اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس میں پانی نہ ہو، نہیں تو بعد میں پھر سموسے جو ہیں وہ سوگی سوگی سے ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے اس میں ڈالا فریش کوٹ کے دھنیا، یہ 1 کھانے کا چمچہ آپ نے ڈال دینا ہے، اور ساتھ میں ڈالا ہے زیرہ، آدھا چائے کا چمچہ شامل کر دیجیے گا۔ اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ۔ مرچیں ٹوٹلی جو ہے نا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھنی ہے۔ میں 1 چائے کا چمچہ ڈال رہی ہوں، اور تھوڑی سی ڈال رہی ہوں میں اس میں لال مرچیں، تاکہ کلر بھی تھوڑا سا خوبصورت آ جائے اور فلیور بھی اس کا بیلنس ہو جائے مرچوں کا۔ آدھا چائے کا چمچہ لال مرچوں کا پاؤڈر ڈالا ہے، اور اس میں ہلدی تھوڑی زیادہ ڈالتی ہے تو آپ نے آدھا چائے کا ڈالتے ہیں، آدھا چائے کا چمچہ آپ نے ہلدی ڈالنی ہے۔ یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے، اور ساتھ ہی فلیور کے لیے اس میں ڈالیں گے اجوائن۔ اجوائن سے سموسوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا آتا ہے۔ آدھا چائے کا چمچہ ڈال دیجیے گا، اس سے خوشبو جو آتی ہے نا سموسوں کی وہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے، تو یہ لازمی اس میں ایڈ کیجیے گا۔ بس ہلکا سا اس کو مکس کریں گے۔ دیکھیں پیاز ابھی بھی اس میں جو ہے نا بالکل ویسی ہے، ہلکی سی سافٹ ہوئی ہے۔ تو اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں 4 ابلے ہوئے ٹماٹر، اس طرح سے رفلی چاپ کر کے ڈال دیجیے گا۔ درمیانے سائز کے یہ آلو تھے، سوری ٹماٹر نہیں، آلو آپ نے ابال لینے ہیں اور اس طرح سے موٹے موٹے توڑ کے اس کے اندر کاٹ کے ڈال دینے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے 3 سے 4 منٹ لازمی اس کے اندر پکانا ہے، بالکل لو فلیم پہ، کیونکہ آلو کے اندر بھی موئسچر ہوتا ہے، تو یہ بھی بعد میں جو سموسے ہمارے سافٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہارڈ چمچہ لے لینا ہے، اس کو فرائی کرتے جانا ہے، تھوڑا سا میش کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں کہ بالکل یہ پیسٹ کی طرح بن جائے، تھوڑا سا کہیں سے زیادہ، تھوڑا سا موٹا ہو، تھوڑا سا اس طرح سے بائٹ میں آئے گا تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگے گا۔ بالکل اوتھینٹک ریسیپی ہے، جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ بیکری کے سموسے بھول جائیں گے، اس سے کہیں زیادہ مزیدار آپ کو یہ ٹیسٹ ملے گا۔ اور گھر پہ بنایا کریں، ہر چیز صاف ستھرے طریقے سے، جیسے ہم خود بناتے ہیں، دھو کے ہر چیز ڈالتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، تو گھر پہ ہی کوشش کیا کریں، تیار کریں، اور بجٹ میں رہتے ہوئے آپ یہ سب چیزیں گھر پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو 3 سے 4 منٹ اس طرح سے ہلکی آنچ پہ بالکل آلو کو پکا لیا ہے تاکہ اس کا موئسچر ختم ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جتنا بھی اچھی طرح سے ہم فرائی کریں سموسوں کو تو بعد میں سموسے تھوڑی دیر بعد وہی سوگی سوگی سے ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، سموسے آپ کے کرسپی رہیں گے۔ اس کے بعد اس میں پودینے کے پتے ڈالیے گا لازمی، فلیور کے لیے بھی بہت اچھے ہیں یہ، اور اس کے جو ہے نا ہاضمے کے لیے بھی اچھے ہیں، بھاری پن نہیں ہوگا اس سے بھی۔
تو یہ تقریباً اس کے پتے توڑے ہیں میں نے 8-10 پتے توڑ کے اس طرح سے دھو کے شامل کر دیجیے گا صاف کر کے. اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ہم دھنیا بھی بالکل باریک کاٹ کے اس کے اندر شامل کر دیجیے گا. اس کو آپ آرام سے 2 سے 3 ہفتے کے لیے سموسوں کو فریز کر سکتے ہیں. جب آپ نے نکالنا ہو تھوڑی دیر 8-10 منٹ پہلے نکال کے رکھ دیں، ہلکا سا اوپر سے جیسے سافٹ ہو جائیں. بالکل لو فلیم پہ آپ نے ہلکے گرم تیل کے اندر اس کو فرائی کر لینا ہے. ابھی میں آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گی. اس کو اچھے سے مکس کریں گے. اب فلیم میں نے آف کر دیا. اس کو اتار کے سائڈ پہ ٹھنڈا کر لیں گے. گرم مکسچر کے ساتھ سموسے کی فلنگ کبھی بھی نہیں کرتے، اس سے بھی جو ہے نا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو پہلے ٹھنڈا کرنا ہے. اس کے بعد سموسہ پٹی لیں گے جو بازار والی ہوتی ہے وہ لے لیں. اور بہت ہی زبردست طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی. سموسہ جن کو بند کرنا نہیں آتا، سموسہ فولڈ کرنا کہہ لیں یا سموسہ پیک کرنا، جو بھی آپ بولتے ہیں، بہت ہی آسان. یہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپس بولیں یا ٹرک بولیں، آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں. سموسہ پٹی اس طرح سے رکھیں گے. اب ایک کنارہ پکڑ کے لے آئیں گے نیچے کی طرف، اس طرح سے نیچے کی طرف لے آئیں. تھوڑی سی یہاں سے لائن اس طرح سے پریس کر دیں. اب میں نے آٹے کی لئی تیار کی ہوئی ہے. میدا لے لیں، آٹا جو بھی چیز ہے آپ کے پاس. 3 ٹیبل اسپون لے کے 1/4 کپ پانی ڈال کے اس طرح سے پتلی سی لئی تیار کر لینی ہے. اس طرح سے بند کریں گے نا تو سموسہ فریز کرنے کے بعد جب آپ نکالیں گے تو کبھی بھی کہیں سے نہیں کھلے گا سموسہ. اور فرائی کرنے کے بعد فرائی کرتے وقت بھی آئل نہیں جائے گا، اور جب فرائی کر لیں گے تو نہ فلنگ باہر آئے گی اور نہ ہی اس کے اندر آئل جائے گا. تو اس طرح سے کرنے کے لیے آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر یہ لئی لگا لینی ہے، اندر سے بھی اور اوپر سے بھی. اب چمچے کی مدد سے آپ نے دبانا ہے. کوشش کیجیے گا چمچے سے کم اس میں پریشر دیں، کیونکہ یہ پھر بہت نازک سی ہوتی ہے، یہ پٹی پھر پھٹ جاتی ہے. ہاتھوں کی مدد سے کر لیں، ہاتھوں سے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد اوپر سے میدے کی لئی لگا کے آپ نے اس طرح سے پکڑ کے، جیسے اے کا سائن ہوتا ہے نا، اس طرح سے یوں کر کے آپ نے اندر کی طرف ہاتھ پہ رکھ کے بند کر دینا ہے. تو یہ آپ کا ایک سموسہ پیک ہو گیا. آرام سے اس کو بنا کے رکھیں، فریز کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکالیں اور فرائی کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو نارملی ہم گھر میں بناتے، نیچے سے پکڑ کے اوپر برابر لے جائیں اور پھر نیچے سے اس کا جو کونا ہے وہ پکڑ کے اس طرح سے گول لے آئیں کون کی طرح. اس کے بعد ہاتھ سے کوشش کریں فلنگ ڈالیں، اور تھوڑی سی اٹھا کے پہلے تھوڑی سی ہاتھ سے نیچے ڈالیں تاکہ اینڈ تک پہنچے، اس کے کارنر تک، کہیں سے خالی نہ رہے اس کا کنارہ. آپ نے ڈالنے کے بعد اس میں ہاتھوں سے اچھے سے پریس کرنا ہے اس کو. کوشش کی ہے میں نے آسان طریقہ آپ کو کر کے بتاؤں تاکہ سب لوگ جو ہے نا اس رمضان میں اس ریسیپی کو انجوائے کر سکیں. لازمی نہیں آلو کی فلنگ کے ساتھ آپ قیمے کے بھی بنا رہے ہیں، چکن کے، جو بھی اسی طرح سے آپ نے سموسہ پیک کرنا ہے. بس یہ لے کے آپ نے اندر کی طرف دبا دینا ہے. لازمی ٹرائی کیجیے گا ریسیپی. اگر کہیں پہ بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ پہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا، اور ٹرائی کرنے کے بعد بھی بتائیے گا. بہت ہی مزیدار یہ سموسے بن کے تیار ہوتے ہیں. میں صرف اس میں سے 4 آپ کو فرائی کر کے دکھا رہی ہوں، باقی میں فریز کر رہی ہوں کیونکہ گھر پہ کوئی نہیں تھا تو میں نے بس صرف 4 ہی فرائی کیے. اس کے بعد باقی فریز کر دیے ہیں. رمضان میں ہی نکالوں گی. پہلے ہفتے میں جو بھی میں چیزیں بنا رہی ہوں ان کو فرائی کر کے استعمال کر لوں گی، باقی جو رمضان میں ہوگا وہ چلتا رہے گا. تو اس طرح سے میڈیم لو پہ آئل کو آپ نے گرم کرنا ہے. کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ فرائی کر رہے ہوں تو آئل کو کبھی بھی بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر پہ نہیں رکھتے، نہیں تو فوراً جو بھی چیز آپ فرائی کر رہے ہوں جل جاتی ہے. میڈیم فلیم پہ لو رکھنا ہے. پھر بعد میں جب تیل گرم ہو جائے تو میڈیم سے لو رکھنی ہے آنچ. سموسے اس کے اندر فرائی کرنے، اور پہلے 3 منٹ تک آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا بالکل. اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو 3 منٹ بعد پلٹنا ہے. بہت ہی خوبصورت سے اور ایون کلر آئے گا، اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ایک کلر آئے گا. تو لازمی یہ ریسیپی ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. پلے لسٹ لازمی چیک کیجیے گا، اس میں تقریباً 80 افطار کی ریسیپیز ہونے والی ہیں اس میں، جو میں نے افطار کے لیے بنانی ہے. تو ابھی میں آپ کو اس کی آواز بھی سنا دیتی ہوں کس طرح سے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں. مجھے فیڈ بیک دیجیے گا لازمی. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.